السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج سورہ مزمل کے تناظر میں میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ میری یہ باتیں سنیں، بہت اطمینان سے اور سکون کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ سورہ مزمل ترجمے کے ساتھ یاد سے پڑھیں میری یہ باتیں سننے کے بعد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو اللہ کا بندہ بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے سے پہلے اللہ کے آگے کچھ ایسے منتخب الفاظ رکھتے تھے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر، بالکل ایک عاجزی والا بندہ بنا کر اللہ کے ساتھ گفتگو کی شروعات کیا کرتے تھے۔ یہی چیز اللہ کی رحمت کو پھیلاتی ہے۔ اسی محتاجی کے انداز میں اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی دعاؤں میں سکھایا ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پسندیدہ تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ ان کے لیے کسی بھی چیز کو مانگنا اور اس کا ان کو مل جانا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا، لیکن وہ جس انداز، جس عاجزی سے مانگتے تھے، وہ اگر آپ کو اور مجھے محسوس ہو جائے تو ہمیں شاید دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ دل کی بہار، جب بہار آتی ہے تو ویرانی دور ہو جاتی ہے، سوکھے ہوئے پودوں پر پتے اور پھول آ جاتے ہیں، اور جب قرآن دل کی بہار بنتا ہے تو دل کے اندر سے نفرت، غصہ، بدگمانیاں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب قرآن دل میں ایبزورب ہونا شروع ہو جائے تو قرآن سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ زندگی میں کب کہاں کیسے کون سا قدم اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان کی شگفتگی، جس کے دل میں قرآن آ جاتا ہے نا، تو اس کی زبان میں شگفتگی آ جاتی ہے۔ وہ دوسروں کو اپنی زبان سے ڈی گریڈ نہیں کرتا، نہ محبت کے نام پر، نہ احترام کے نام پر، نہ نصیحت کے نام پر، نہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے نام پر۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں تو ایمان ہو لیکن زبان انگارے برسا رہی ہو۔ جب قرآن دل کی بہار بن جاتا ہے نا، تو پہلا فائدہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ، جب انسان قبر میں جائے گا تو قرآن اس کا ساتھی بنے گا۔ اور تیسرا فائدہ، قرآن روز قیامت مومن کی شفاعت کرے گا، اور قرآن کی شفاعت مومن کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ یہ جو آج دنیا پریشان ہے، بے سکون ہے، بے برکتی ہے، گھبراہٹ، اینگزائٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہم ذہنی طور پر ایموشنلی بلیک میل ہوتے جا رہے ہیں، یہ شیطان کا ہم پر مسلط ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر حربے سے محفوظ رکھے۔ میری بات یاد رکھیے۔ اب آپ نے یہ سنا، اس کے بعد آپ سورہ مزمل پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔